السلام علیکم ڈیئر ویور، ویلکم ٹو دا شارٹ اسٹوری چینل۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کا نام ہے سنگ یار۔ اسے تحریر کیا ہے سہانا شفیق نے، اسے لکھا ہے یعنی کہ انہوں نے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ شارٹ اسٹوری بھی پسند آئے گی۔ چلیں سٹارٹ لیتے ہیں۔ مس دوحہ، آپ نے آج پھر اسائنمنٹ نہیں بنائی؟ ذوحان ٹیچر چیئر پر بیٹھا ٹیبل پر جھکا تمام اسٹوڈنٹ کی اسائنمنٹ دیکھ رہا تھا۔ دوحہ کی اسائنمنٹ وہاں موجود نہیں تھی۔ دوحہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا ذوحان افیندی 3 پیس سوٹ میں ملبوس نفاست سے سیٹ کیے گئے بالوں کے ساتھ ہاتھ میں قلم پکڑے ابھی سے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کیمسٹری کا پروفیسر تھا۔ اس کی عمر تقریباً 29 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہاں تشریف لائے مس دوحہ۔ دوحہ شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، کندھے پر دوپٹہ لٹکائے، لمبے بالوں کی چٹیاں کیے وہ اپنی معصوم نئے نقوش لیے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ دوحہ اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ دوحہ اسائنمنٹ بناتی تھی لیکن اس کی اسائنمنٹ چوری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ پچھلے دنوں سے ہی اپنے ساتھ ہونے والے معاملات سے پریشان تھی۔ اسے دوبارہ اسائنمنٹ بنانی پڑتی تھی، یعنی ڈبل محنت کرنا پڑتی تھی۔ وہ ذوحان کو بتانا چاہتی تھی لیکن ذوحان ہمیشہ سے سنجیدہ اور سخت مزاج انسان اس کی کوئی بات سننا کہاں گوارا کرتا تھا۔ میں نے بنائی تھی لیکن میرے بیگ سے گم ہو گئی، دوحہ انگلیاں چٹاکتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک رنگ تھی، گولڈن کلر کی، جس پر اس کا نام تراشا گیا تھا۔ ذوحان کی سرد نظروں سے وہ نظریں چرائے نیچے دیکھنے لگی۔ ذوحان کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ اف مس دوحہ، آپ کا روز کا یہی معمول ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ آپ کے بیگ سے اسائنمنٹ غائب ہوگی، زمین کھا جاتی ہے یا آسمان نکل جاتا ہے یا کوئی جن آپ کے اسائنمنٹ بیگ سے غائب کر دیتا ہے۔ ذوحان کی گرجدار آواز نے دوحہ کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے تکلیف سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اگلے لمحے وہ اپنا بیگ اٹھاتی کلاس روم سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ ذوحان نے بے اختیار آنکھیں میچی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تانیہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چمکی۔ وہی تھی جو دوحہ کے بیگ سے اسائنمنٹ چرا لیا کرتی تھی۔ ذوحان کے تو وہ پیچھے ہی پڑی تھی۔ اس سے پارٹ ٹائم کلاسز لینا، اس کے ساتھ گھومنا، اسے کافی اور چائے کی آفر کرنا، کلاس میں دوسروں کے کام اور اسائنمنٹ چوری کر کے اس کی نظروں میں ایک اچھی طالبہ علم ہونے کا ٹیگ حاصل کرنا۔ دوحہ سے تو وہ پہلے دن سے ہی خار کھاتی تھی۔ اگرچہ ذوحان اس سے زیادہ لفٹ نہیں دیتا تھا لیکن اس کے لیے وہ ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی اور اچھی لڑکی تھی۔ دوحہ اور ذوحان کے والد دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ اس دوستی کو مزید گہرائی اور رشتہ داری میں بدلنے کے لیے انہوں نے بچپن میں ہی دوحہ اور ذوحان کا نکاح کروا دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت پرانی ہو گئی تھی۔ دوحہ اس وقت محض 3.5 سال کی تھی۔ اسے تو اس نکاح کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، مگر ذوحان جانتا تھا کہ دوحہ اس کی منقوہ ہے۔ ذوحان یونیورسٹی میں کیمسٹری کا پروفیسر تھا اور دوحہ اس کی منقوہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اسٹوڈنٹ بھی تھی۔ ذوحان اور دوحہ کے والد نے ایک جگہ گھر بنایا تھا لیکن ذوحان کے والد کا ٹرانسفر ہو گیا تو وہ شہر سے دور جا بسے، لیکن ان دوریوں نے ان کے دلوں میں فرق پیدا نہیں کیا تھا۔ دوحہ کے والدین چاہتے تھے کہ جب دوحہ کی پڑھائی مکمل ہو جائے تب اس کی رخصتی کر دی جائے، اس سے پہلے دوحہ کو نکاح کے بارے میں نہ بتایا جائے، اور ایسا ہی تھا۔ دوحہ کو معلوم نہیں تھا۔ دونوں گھروں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس دوران دوحہ ذوحان کو پسند کرنے لگی تھی، بہت زیادہ، لیکن وہ دوحہ کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے رویے سے وہ ہرٹ ہوتی تھی۔ ذوحان کے ماما بابا اس سے بہت محبت کرتے تھے لیکن جب دوحہ ان کے گھر جاتی تو وہ گھر سے نکل جاتا تھا۔ دوحہ کے دل میں اس کے لیے پسندیدگی محبت میں بدل گئی تھی۔ 2 ماہ پہلے جیسے ہی دوحہ کو معلوم ہوا کہ وہ اس کا شوہر ہے، بچپن کا شوہر، تو دوحہ کے لیے یہ ایک ایسا انکشاف تھا جو اسے نڈھال کر دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ جہاں وہ بہت زیادہ خوش تھی وہیں پریشان بھی۔ ذوحان تو اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے خود ذوحان کے منہ سے یہ لفظ واضح سنے تھے، تو پھر کیا وہ دوحہ کو چھوڑ دے گا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل لرز سا جاتا تھا۔ ان دنوں یہ جان کر کہ وہ ذوحان کی منقوہ تھی، یہ جذبہ محبت سے بھی زیادہ معتبر جذبہ تھا جو اس کے دل میں جاگا تھا۔ دونوں گھروں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ دوحہ کو ان کے نکاح کا علم ہے۔ وہ کلاس روم سے باہر آیا تھا۔ تقریباً ہر جگہ دیکھ لینے کے بعد دوحہ اسے کہیں نہیں ملی۔ پھر اسے کسی نے کینٹین کا کہا کہ دوحہ کینٹین میں ہے۔ وہ اپنے قدم کینٹین کی جانب بڑھا لے گیا جہاں دوحہ ٹیبل پر بیٹھے باقاعدہ رونے میں مصروف تھی۔ وہ اسے دور سے آتا دیکھ چکی تھی اور فوراً آنسو صاف کرتے اپنے لیے کافی لینے چلی گئی تھی۔ کافی لے کر وہ واپس ٹیبل پر آئی۔ ذوحان اس کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن دوحہ اسے دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ تمہیں یوں اس طرح کلاس چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، ذوحان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اور ہاں، اپنی اسائنمنٹ کل تک مجھے میرے آفس میں سبمٹ کرواؤ، سمجھی تم؟ دوحہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس سے گزر کر وہ جانے ہی لگی تھی کہ
ज़ुहान ने इसका बाजू ज़ोर से दबोचे इसे अपने सामने खड़ा किया था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? दोहा के लबों से सिसकी खारिज हुई थी। छोड़े मुझे। ज़ुहान की सर्द आंखें इसे अपने वजूद में तीर की मानी चुभती हुई महसूस हुई और बाजू में पुरिस्त होती हुई इसकी उंगलियां। छोड़े मुझे। इसकी आंखें नम हुई थी। ज़ुहान ने झटके के साथ इसे छोड़ा था। अब बताओ क्या मसला है तुम्हें? हाँ, वो इसे पूछ रहा था। आपको मुझे इस तरह आए दिन सबके सामने क्लास में बेइज्जत नहीं करना चाहिए, बगैर मेरा मसला समझे। जब एक इंसान कह रहा है कि इसके साथ ये मसला है, बजाय इसका मसला समझने के आप इसे डिग्रेड करते हैं। दोहा शिकायत कर रही थी, तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? हो कौन तुम? इर्द गिर्द का ख्याल करते वो दबा दबा चलाया था। दोहा को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। क्या आपको वाकई मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? वो तलखी से हंसी थी। बीवी हूँ मैं आपकी और मेरी इज्जत करना आप पर फर्ज है, लेकिन नहीं, आपका तो बस नहीं चलता मुझे जिंदा ज़मीन में गाड़ दे। वो हैरत से यकटुकी से देखता चला गया। वो जो समझ रहा था कि दोहा को निकाह के बारे में कुछ मालूम नहीं, इसके यूं इस तरह इजहार करना हैरत में मुब्तला कर गया था। लेकिन वो ज़ुहान ही क्या जो पल में काया ना पलट दे। नहीं मानता मैं इस रिश्ते को। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें तलाक दे दूँ। क्या कर लोगी तुम मेरा? दोहा के लोगों पर कफल ही तो लगा था। जिस बात से वो डरती आई थी, आज वही बात इसके सामने खड़ी थी। मैं कर ही क्या सकती हूँ आपसे मोहब्बत के अलावा, और आपकी बेरुखी बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। वो बामुश्किल आंसुओं को पीछे धकेलते हुए बोली और आज इस पर हैरत के पहाड़ एक की बात देकर तोड़ रही थी। आपकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं, मैं जानती हूँ। इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। ना चाहते हुए भी इसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। बकवास बंद करो लड़की और दफा हो जाओ मेरी नजरों से। इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर वो धाड़ा था। गेट आउट। वो ऐसा ही था, सबके सामने इसे बेइज्जत कर देने वाला, हजारों के सामने इसकी तस्लील करने वाला। वो क्या इसका हाथ थाम कर चलेगा? इसने तो बस तस्लील करना सीखी थी इसकी। सब लोग इनकी जानिब मतवज्जा हुए थे। दोहा को सबकी नज़रें खुद पर महसूस हुई। वो मुंह पर हाथ रखती अपनी सिसकियों का गला घोंटते वहां से भागी थी। एक खा जाने वाली नज़र अब सब पर दौड़ाए वो लंबे लंबे ढककर था वहां से जा चुका था। सबसे ज़्यादा खुश तानिया ही तो हुई थी, लेकिन वो शायद इस बात से अनजान थी कि ज़ुहान दोहा को यूनी इंटर होते ही असाइनमेंट लेकर ऑफिस में आने का हुक्म सादर कर चुका था। दोहा यूनी से घर जा चुकी थी, लेकिन ज़ुहान के आधे घंटे बाद एक और क्लास थी। इसके बाद जाकर वो कहीं फारिग होगा। घर जाकर इसे फिर से दोहा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके वालिद ने आज शाम दोहा और इसके घर वालों को डिनर पर इन्वाइट किया था। वो ऑफिस में बैठा रॉकिंग चेयर झुला रहा था। इसने आंखें मूंद रखी थी और दो उंगलियों और अंगूठे की मदद से आंखें मसल रहा था। दरवाज़ा नॉक होते ही वो सीधा होकर बैठा था। एक्सक्यूज़ मी सर, मे आई कम इन? तानिया की आवाज़ पर वो सीधा होकर बैठा। यस कम इन। इजाज़त मिलते ही वो अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में कुछ नोट्स थे। सर, मुझे आपके आज के लेक्चर में कुछ पॉइंट समझ नहीं आए, तो क्या आप मुझे दोबारा से समझा देंगे? वो नोट्स की जानिब देखते हुए बोली थी। बैठे मिस तानिया, मैं आपको समझा देता हूँ, नो इशू। और ये तो तानिया का रोज़ का मामूल था कि इसके सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती थी। वो बज़ाहिर इतना क्लेवर लड़का इसकी चालाकियाँ नहीं समझ पाता था। वो कुर्सी पर टिकी थी। नोट्स इसने ज़ुहान की जानिब बढ़ाए थे और 3 पॉइंट्स पर निशानदेही की थी। इसका मकसद पढ़ाई नहीं था, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुहान के साथ टाइम स्पेंड करना था, ताकि वो इसे अपना आदी बना सके। लेकिन शायद वो नहीं जानती थी कि लोगों को अपनी मौजूदगी से अपना आदी नहीं बनाया जाता जब तक इंसान खुद आदी ना होना चाहे। 15 मिनट की क्लास ले वो इसे थैंक यू कहकर जा चुकी थी। वो अभी उठा था। क्लास लेने के बाद इसे वापस घर जाना था। दोहा की बड़ी बहन अनुषा की शादी थी। इसके रुखसत होने से पहले ज़ुहान के वालिद ने इनको डिनर पर इनवाइट किया था। फिर तो शादी के फंक्शन शुरू हो जाने थे। इन्हें मज़ीद एक दो दिन यूं ही आना था। फिर शादी की मसरूफियात में ज़ुहान ने अपनी और दोहा की लीव लेनी थी, लेकिन दोहा ने फैसला किया था कि वो शादी के बाद ही यूं जाएगी। दोहा बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? जल्दी करो बेटा, बाबा तुम्हारे गुस्सा होंगे। दोहा बस जिद थी कि इसे वहाँ नहीं जाना, लेकिन मामा हैरान थी कि पहले तो वो वहाँ जाने का सुनकर भी इतना खुश हो जाया करती थी, और आज वो उदास भी थी। मुश्किल से अपने बाबा के गुस्से के डर से वो तैयार तो हो गई थी, लेकिन अभी भी वो अपनी माँ को कह रही थी कि किसी तरह इसे ना ले जाए। मामा देखे कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है ये। यही तो मौका है मिल बैठने का। मेरी शादी एक तो आप लोग इतनी दूर कर रहे हैं, रोज़ रोज़ मैं थोड़ी ना आ सकूंगी। अनुषा कानों में झुमके पहनते कमरे में दाखिल हुई थी और अपनी मामा से दोहा की शिकायत करने लगी थी, लेकिन दोहा को उदास खड़ा देख वो खामोश हुई थी। क्या हुआ दोहा बेटा, आप परेशान क्यों हैं?
खालिदा बेगम दोहा की माँ ने इससे पूछा था। मामा, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? दोहा ने सवाल किया। क्या बेटा, हम क्या छुपाएंगे आपसे, और कैसी बातें कर रही हैं आप? बताएं तो सही, प्रॉब्लम क्या है? खालिदा बेगम परेशान हुई थी। मामा, आप लोगों ने मुझसे क्यों छुपाया कि मेरा और जुहान का बचपन से निकाह हो चुका है? शिकायत करता लहजा। अनुषा के हाथ से झुमका गिरा था और खालिदा बेगम के चेहरे पर साया आकर गुजरा था, तो इसे पता चल गया था। आखिर कब तक वो ये बात इससे छुपाती? आखिर एक ना एक दिन तो सामने आ ही जानी थी। बस बेटा, हम चाहते थे कि तुम पर इस रिश्ते का कोई बोझ ना हो। तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो। खालिदा बेगम ने इसका माथा चूमा था। वजह रिश्ते का बोझ? वो तो सदियों से इस बोझ तले दबी आ रही थी। मोहब्बत के बोझ ने इसे झुका कर ही तो रख दिया था। परेशान नहीं हो बेटा, आज नहीं तो कल आपको जुहान के साथ रुखसत कर दिया जाएगा। वो बहुत अच्छा लड़का है बेटा, आपको हमेशा खुश रखेगा, और इसके घर वाले भी तो कितना प्यार करते हैं ना आपसे। आपके इम्तिहान करीब हैं, पढ़ाई पर फोकस करो, और अपने बाबा के सामने या किसी के सामने ये जाहिर मत करना कि आपको निकाह के बारे में मालूम है। चलो अब जल्दी से 10 मिनट में नीचे आओ दोनों बहनें। इन्हें नीचे आने का कहकर खालिदा बेगम जा चुकी थी। ओए होए, अनुषा ने अपने कंधे से इसके कंधे को ठोकर दी थी। क्या है यार आपी, मुझे नहीं करनी इससे शादी। वो बहुत बुरा है, इंसल्ट करता है सबके सामने, इतना फ्लर्टी है, इस तानिया के साथ घूमता दिखाई देता है हर वक्त। इससे मेरी कोई कदर नहीं। कुछ दिन से मेरे बैग से कोई असाइनमेंट चोरी कर लेता है, और वो मेरी बात सुनने के बजाय सबके सामने मुझे डांट देता है। आज तो इसने हद कर दी। वो रो देने वाली थी। अपने हाथ से पहनी अपने नाम की अंगूठी को वो बार बार मसल रही थी। कोई बात नहीं मेरी जान, शादी से पहले हर कोई ऐसा होता है, रुखसती के बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा वो? अनुषा ने इसे तसल्ली दी थी। क्या सच में? दोहा रुहानसी हुई थी। हाँ सच में। अनुषा इसके गाल पर थपकी देते हुए बोली थी। चलो जल्दी करो, वरना मामा ने इस बार बाबा को भेज देना है, और तुम्हें पता है ना वो कितना गुस्सा करते हैं। 5 मिनट बाद वो दोनों मुकम्मल तैयार हुए नीचे आई थी। अनुषा ने ब्लैक ड्रेस, जबकि दोहा ने रेड सिल्क की सादा घुटनों तक आती फ्रॉक पहन रखी थी। बाहर गाड़ी में मुनव्वर साहब दोहा के वालिद इनका इंतजार कर रहे थे। जल्दी से दोनों बहनें पीछे सीट पर बैठी थी और खालिदा बेगम फ्रंट सीट पर। गाड़ी घर की हदूद से बाहर जा चुकी थी। वो लोग अब सुहान के घर के रास्ते पर थे। रास्ते पर रवा दवा थे। सारे रास्ते इसका दिल 220 की स्पीड से धड़कता रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था आज कैसे वो सुहान का सामना करेगी। वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। रशीद साहब और साइमा बेगम, जुहान के वालिदैन, इनके इस्तकबाल को बाहर खड़े थे। जुहान वहाँ क्यों कहीं नहीं था। दोहा ने सुकून का सांस लिया था। मतलब हमेशा की तरह इसके आने का सुनकर वो घर से बाहर निकल गया था। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आता दिखाई दिया, दोहा के तो होश ही उड़ गए थे। आज वो वहीं रहने वाला था। इसका दिल चाहा अपना सर पीट ले। ढेरों बातों के बाद डाइनिंग हॉल सजाया गया था। दोहा को इसकी मौजूदगी नर्वस कर रही थी, लेकिन जुहान गाहे बगाहे नजरें उठाकर इसे देख लेता। आज वो मामूल से ज़्यादा खामोश थी, और जुहान भी कम ही गुफ्तगू में दिलचस्पी ले रहा था। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। दोहा ने मुश्किल से चंद दिखने वाले हलक में उतारे थे। इसे अपनी तबीयत कुछ बोझल सी महसूस हुई, क्योंकि इसे भूख लगी थी और जुहान की मौजूदगी में इससे खाना ही नहीं खाया जा रहा था। जुहान, अनुषा ने खाना खाते हुए जुहान को पुकारा था। जी अनुषा। वो इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। दोहा बता रही थी कि आज यूनी में तुमने इसे डांटा सबके सामने। दोहा फटी फटी आंखों से अनुषा को देख रही थी। सब जुहान की तरफ देख रहे थे, और जुहान ने खा जाने वाली नजरों से दोहा को देखा था। वो थूक निकलती रह गई। इसका हलक खुश्क हुआ था। वजह भी आप अपनी लाडली बहन से पूछ लें, और इसको बोले असाइनमेंट मुझे कल हर हाल में चाहिए। बिना किसी की परवाह किए वह बाजार अनुषा की जानिब देखते दोहा को वार्न कर रहा था। और आज तो दोहा ने असाइनमेंट नहीं बनाई। वो तो आज यहाँ है ना, तो कैसे बनाती? अनुषा ने अपनी बहन की साइड ली। अल्लाह का वास्ता है मेरी माँ, चुप हो जा। दोहा इसके कान में बुड़बुड़ाई थी। तुम तो चुप करो दोहा। सब इनकी जानिब मुतवज्जा थे। मुझे नहीं पता कि कहाँ थी और कहाँ नहीं। चाहे रात को जाग कर बनाए, मुझे कल असाइनमेंट चाहिए। सख्त और खुरदरा लहजा। ये तो जुल्म है। अनुषा हंसी थी। मैं बना लूँगी। आप ही लफ्ज़ पर दोहा ने खासा जोर दिया था। इसका दिल चाह रहा था दोहा का सर फाड़ दे। खाने के बाद चाय की तलब हुई तो सबने दोहा से चाय बनाने की फरमाइश की, क्योंकि वो बहुत जायकादार चाय बनाया करती थी। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी जब सुहान किचन में दाखिल हुआ था। इसे देखते ही वो सांस रोक चुकी थी। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है हाँ। इसकी आंखों में आंखें गाड़े वो इसे खौफ से मुकम्मल मुब्तला कर चुका था। खौफ में
तुम मेरी शिकायतें करती फिरोगी कि मैंने तुम्हें सबके सामने डांटा। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। तुम खुद को मेरी बीवी समझने की भूल मत करो लड़की, मेरी नज़र में तुम्हारी कोई औकात नहीं। इसे एहसास हुआ वो कुछ ज़्यादा ही कह चुका है। जानती हूँ, आपको तो वो तानिया अच्छी लगती है ना। अगर ऐसा है तो साफ साफ बता क्यों नहीं देते। आज सब यहाँ मौजूद हैं, कह दे सबसे कि आप मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। कह दूंगा, फिक्र मत करो, जिस दिन रुखसती होगी इसी दिन तुम्हें तलाक दूंगा। हाँ, मुझे तानिया पसंद है और तुम्हें तलाक देकर मैं तानिया से शादी कर लूँगा, समझी तुम। मैं बहुत मुश्किल से तुम्हें बर्दाश्त किए हुए हूँ। मेरा बस चले तो तुम्हें जान से मार दूँ। दोहा 2 कदम पीछे हटी थी। इसे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। इसे लगा जैसे इसका दिल फट जाएगा। वो इसका शोहर था, बचपन का शोहर, और यूं तलाक देकर किसी और से शादी करने का कहना इसकी जान ले रहा था। अपनी औकात में रहा करो लड़की, और आइंदा कोई भी बकवास घर में किसी से ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उंगली दिखाते इसे बॉन्ड करते हुए वो जाने ही लगा था जब दोहा के लबों से अदा होने वाले लफ्ज़ों ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं मर जाऊंगी, वो रोते हुए बोली थी। वो कितनी मोहब्बत करती थी जुहान से, सिर्फ यही जानती थी मुझे इंतज़ार रहेगा। वो हंसता हुआ वहाँ से जा चुका था और न जाने कितनी ही देर वो खामोशी से आंसू बहाती रही थी। दिल था कि आग में सुलग रहा था। वो ऐसा क्यों था, क्यों उसे तकलीफ़ देता था। अगली सुबह वो सिर्फ इसे असाइनमेंट जमा करवाने आई थी। जैसे ही वो इसके ऑफिस में दाखिल हुई, सामने ही तानिया और जुहान को किसी बात पर हंसता देख इसका दिल कट कर रह गया था। असाइनमेंट वही टेबल पर पटकती वो जैसे आई थी, तनफन करती वहाँ से जा चुकी थी। वो बेख्तियार इसके पीछे भागा था, लेकिन वो पहले ही जा चुकी थी। तानिया को इसका यूं दोहा के पीछे भागना नागवार गुजरा था। वो वापस आया था ऑफिस, लेकिन वो ऑफिस के बाहर ही रुकने पर मजबूर हो गया था। तानिया किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। इस लड़की को तो मैं किसी तौर चैन नहीं लेने दूंगी। क्या हुआ इसके असाइनमेंट आज मैं चुरा नहीं सकी, लेकिन ख़राब ज़रूर कर दूंगी। और जुहान ने देखा था कि इसने पानी का भरा गिलास दोहा के असाइनमेंट पर ढेला था। तानिया, वो बिजली की तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ था। व्हाट द हेल इज़ दिस, वो शिद्दत से चिल्लाया था। और तानिया इसके यूँ अचानक आ जाने पर बौखला ही तो गई थी। इसके हाथ से गिलास छूट कर गिरा था। सर, वो गलती माय फुट। आप इस हद तक गिर सकती हैं मिस तानिया, मैंने सोचा नहीं था। कल अगर अपना सस्पेंशन लेटर लेने आ जाइएगा, और आइंदा मुझे मेरी क्लास में नजर मत आना। गेट आउट। जुहानी से बाहर जाने का इशारा किया था। लेकिन सर, मेरी बात तो सुने, मैं कह रही हूँ ना कि मुझसे गलती से पानी गिर गया। सर, आप इस तरह मुझे सस्पेंड नहीं कर सकते। वो अपना दिफा करना चाहती थी। पानी तो चलो आपसे गलती से गिर गया, लेकिन अब ये मत कहिएगा कि मैंने गलत सुना है। क्या आप अभी किसी से फ़ोन पर कह रही थी कि दोहा के बैग से इसके असाइनमेंट आप ही चुराती हैं? क्यों? इसलिए ताकि मेरी नज़रों में इसे गिरा सकें। आपको शर्म नहीं है ऐसी हरकत करते हुए? सर, मेरी बात, यहाँ से चली जाएंगी मिस तानिया, वरना मजबूरन मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। वो बामुश्किल खुद को कोई भी बड़ा कदम उठाने पर रोके हुए थे। पैर पटकती वो वहाँ से जा चुकी थी। जुहान को बेख्तियार शर्मिंदगी ने आन घेरा था। हर तरफ गहमा गहमी का माहौल था। अनुषा की मेहंदी थी आज, और सारे घर को गेंदे और चमेली के फूलों से सजाया हुआ था। मेहंदी रंग का लिबास पहने, नुक्स सा तैयार हुए, फूलों की ज्वेलरी पहने अनुषा स्टेज पर बैठी थी। इसके साथ ही दोहा टिकी थी। वो लाइट ब्राउन मैक्सी में मलबूस किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। जब सफ़ेद काटन का जोड़ा पहने जुहान की नज़र इस पर पड़ी थी। जुहान ने वहाँ खेलते हुए बच्चों में से एक को स्टेज पर भेजा था कि दोहा को बुला लाए। बच्चे ने आहिस्ता से जाकर इसके कान में कुछ कहा था। इसने सामने देखा तो जुहान खड़ा था। आपने बुलाया मुझे? वो इसके पास पहुंची नरोटेपन से बोली थी। कोई काम? तुम्हारे बैग से असाइनमेंट तानिया चुराती थी। आज मैंने खुद सुना। वो कह रही थी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बिना तमहीद बांधे जुहान इसे बताने लगा था। अच्छा, वो सर हिला गई। मैंने इसे सस्पेंड कर दिया। जुहान ने मजीद इजाफा किया था। और एली, दोहा के लब सुकड़े थे। सस्पेंड क्यों किया? शादी करके घर ले आते। आपको तो पसंद है ना वो। दोहा ने तंज के तीर बरसाए थे। जुहान ने बामुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। हाँ, पसंद तो है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को अपनी पसंद छोड़नी पड़ती है। मुझे तुम्हारा ख्याल आया तो तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो ना मुझसे मोहब्बत? जुहान ने पूछा था। वो खामोशी से सर झुका गई थी। अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए तुम क्या कर सकती हो? वो इससे पूछ रहा था। लहजा संजीदा था और चेहरे के तासरात सवार थे। कुछ भी, वो धीरे से बोली थी। मुश्किल से इसकी आवाज़ जुहान तक पहुंची थी। वाकई कुछ भी कर सकती हो? तो फिर वो तीसरी मंजिल देख रही हो ना? जुहान ने उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया था। दोहा ने ऊपर नहीं देखा था। पहले यहाँ से छलांग लगा कर दिखाओ और अपनी मोहब्बत को साबित करो। यहाँ से छलांग लगाऊंगी तो
میں مر جاؤں گی، مجھے مرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی بہن کی شادی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کندھے جھکا کے، مرنا تو تمہیں اس وقت بھی ہے جب میں نے تمہیں طلاق دینی ہے، تو کل کی مرتی تم آج مر جاؤ، تیسری منزل سے چھلانگ لگاؤ، اس سے یہ تو ہوگا نا کہ تمہاری محبت مجھ پر ثابت ہو جائے گی۔ دوحہ نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں رکی نہیں تھی، چلی گئی تھی۔ ذوحان اسے جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے بعد وہ مردوں کی سائڈ پر آیا تھا، اسے وہاں کچھ انتظامات سنبھالنے تھے اپنے والد اور دوحہ کے والد کے ساتھ۔ مہندی کی رسم دھوم دھام سے چل رہی تھی، مہمان زیادہ نہ تھے۔ دوحہ اور انوشا کی کچھ دوستیں تھیں جو دوحہ کے ساتھ مل کر مہندی کی رسم کرنے میں مصروف تھی۔ انوشا کو مہندی لگائی جا رہی تھی، لڑکیاں ڈھولک پر گیت گا رہی تھیں۔ یہ گیت گا رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ تالیوں کی گونج بھی تھی۔ کتنا کوئی 2 نمبر گانا گا رہی ہو لڑکیوں، کوئی اچھا سا گانا گاؤ گاؤ نا۔ دوحہ نے ان کو ٹوکا تھا۔ بھائی ہم تو یہی گائیں گے۔ دوحہ کو چھیڑتی وہ پھر سے یہی گانا گانے لگی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھی انوشا ہنسی تھی کہ اچانک صحن کی کچھ لائٹس آف ہو گئی تھی، کچھ آن تھی اور کچھ آف ہو گئی تھی، اور پھر دیکھتے دیکھتے ساری لائٹس آف ہو گئی تھی۔ چونکہ نائٹ فنکشن تھا تو مکمل اندھیرا چھایا۔ تقریباً 5 منٹ بعد سارے گھر کی لائٹس آن ہوئی تھی۔ ذوحان کی نظر اوپر پڑی تھی اور وہاں اسے دوحہ کھڑی دکھائی تھی، بالکل کنارے کے قریب، اور ذوحان کو لگا جیسے اس کی سانسیں اٹکی ہوئی ہوں۔ دوحہ، لبوں سے اس کا نام لیا تھا اور پھر وہ اندھا دھند بھاگا تھا۔ وہ تیسری منزل پر بالکل کنارے پر کھڑی تھی۔ وہ جتنا ہو سکتا تھا تیزی سے بھاگا تھا، سیڑھیاں پھلانگتا وہ اوپر کی منزل کی جانب دوڑ رہا تھا، پہلی، دوسری اور پھر تیسری۔ وہ ابھی بھی بھاگ رہا تھا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ دوحہ تیسری منزل کے چھت پر پہنچتا ہوا چلایا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے زور سے دوحہ کا بازو دبوچا تھا اور اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ دوحہ نے دیکھا وہ سخت گھبرایا ہوا تھا، اس کی سانسیں پھول رہی تھی اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار تھے، اور اس کے گردن کی سبز نسیں ابھر کر باہر آ رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں کوئی کہے گا کہ مر جاؤ تو مر جاؤ گی؟ کہ تم واقعی پاگل ہو؟ میں نے تم سے کہا کہ اپنی محبت ثابت کرو اور تم یہاں چھلانگ لگانے آ گئی۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ دوحہ تمہیں کچھ، اس نے سختی سے دوحہ کو جھنجھوڑا تھا۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آیا؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ دوحہ میرا کیا ہوتا؟ اسے جھٹکے سے چھوڑ چکا تھا۔ دوحہ جو یہاں لائٹس کا کنیکشن ٹھیک کرنے آئی تھی، اس کے رد عمل پر حانکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ چھت پر کیوں آئی تھی، لیکن وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس سے جھڑک دیا تھا، کبھی پیار سے اور کبھی غصے سے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے یہاں سے چھلانگ لگا دوں۔ میں تو بس یہاں اپنی محبت ثابت کرنے آئی تھی۔ کیا ہو جاتا؟ مر جاتی تو کم از کم آپ پر میری محبت تو ثابت ہو جاتی نا۔ وہ روحانسی ہونے کی ایکٹنگ کرتے بولی تھی۔ اب وہ بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ تمہیں اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرا کیا، میں تو کچھ بھی کہتا رہتا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، میرے لیے بہت معتبر ہو۔ میں نے مانا کہ میں بہت برا ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ میں تمہیں تمہاری جان لینے کا کہوں۔ میں مذاق کر رہا تھا یار، تم تو میری جان ہو۔ اور دوحہ پل بھر کی دیر کیے بغیر زور زور سے ہنسنے شروع ہو چکی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی مسلسل۔ اب حیران ہونے کی باری ذوحان کی تھی۔ وہ اسے ہنستا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے کیا پاگل سمجھا ہوا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں اتنی پاگل نہیں ہوں کہ اپنی جان دے دوں۔ محبت ثابت نہیں کی جاتی، خاص کر جان دے کر تو بالکل بھی ثابت نہیں کی جاتی۔ میں تو یہ لائٹ ٹھیک کرنے آئی تھی۔ اس کے کہے بے ساختہ تھے، اور ذوحان کا دل چاہا کہ اسے وہاں سے دھکا دے دے۔ وہ اسے گھور رہا تھا اور دوحہ کی ہنسی کو بریک لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ جاؤ، میں نہیں بولتا تم سے، اور رخ موڑ گیا تھا۔ دوحہ کی جانب اس کی پشت تھی۔ اگر ایسا کریں گے تو میں اب سچ میں چھلانگ لگا لوں گی۔ لگا لو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ یوں ہی کھڑا تھا۔ دوحہ پلر کے پیچھے چھپی تھی۔ جب ذوحان کو کچھ دیر دوحہ کی آواز نہ آئی تو وہ پلٹا تھا، لیکن اسے دوحہ کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے منی ہارٹ اٹیک ہوتا، دوحہ پلر سے نکلی تھی اور پہلے سے زیادہ شدت سے ہنسی تھی۔ آپ کو کیا اب بھی ایسا لگا کہ میں نے چھلانگ لگا دی؟ تم سے چلو نیچے، تو میں بتاتا ہوں۔ اسے کھینچتا ہوا نیچے لایا تھا۔ نیچے آ کر وہ اسٹیج پر کھڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی دوحہ بھی کھڑی تھی۔ مہندی کی رسم ہو چکی تھی۔ اسٹیج پر دوحہ، انوشا اور ذوحان بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ لوگ باتیں بھی کر رہے تھے۔ دوحہ ذوحان سے کچھ کہہ رہی تھی، ہاتھ میں پہنی اپنی نام کی انگوٹھی وہ مسلسل رول کر رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے زندگی میں پہلی بار آپ کے لیے ایک بد دعا کی تھی، وہ بھی تب جب میں بہت زیادہ ہرٹ تھی، جب آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے ڈیورس دے کر تانیہ سے شادی کر لیں گے۔ نظریں جھکائے وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔
وہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی جو اس سے محبت کی دعوے دار تھی، کبھی اسے بد دعا بھی دے سکتی ہے؟ کون سی بد دعا؟ آہستہ سے پوچھا گیا۔ میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، محبت میں بد دعائیں نہیں دی جاتی، محبت میں بس دعائیں ہی ہوتی ہیں، مگر اس دل کا کیا کرے، محبت میں دل انا پرست ہو جاتا ہے، اسے بس محبوب سے غرض ہوتا ہے، اور میں ٹھہری صدا کی انا پرست۔ مجھے منظور تھی آپ کی غلامی، مگر میری انا نے یہ گوارا نہیں کیا، اور نہ ہی دل نے کبھی شرک برداشت کرنا چاہا، تو بس مجبور ہو کر رب کے حضور دل پر پتھر رکھ کر بس ایک بات کہی تھی کہ خدا کرے میرے علاوہ آپ کا گھر کبھی نہ بس سکے، آپ کسی اور کو شامل کریں اپنی زندگی میں، آپ خسارے ہی خسارے پائیں، میرے بغیر آپ مسکرانا بھول جائیں، میرے علاوہ آپ کو کہیں خوشی نہ ملے۔ کیا واقعی؟ وہ سکتے کی کیفیت میں تھا۔ کیا صرف یہ بد دعا؟ نہیں، دعا بھی کی تھی میں نے۔ کون سی دعا؟ میں نے دعا کی تھی کہ آپ کے گھر کے آنگن میں کھلنے والا واحد اکلوتا گلاب بس میں ہی ہوں، بس میں۔ آپ اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہیں؟ وہ تھوڑا نارمل ہوا تھا۔ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی سے بڑی اماں وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں ظالم نہیں تھی، میرے معصوم دل پر کیے گئے ظلم نے مجھے ظالم بنا دیا تھا۔ بھلا آپ نہیں جانتے کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جسے ہر وہ چیز ملی جس کی اس نے خواہش کی، اور آپ تو پھر بھی انسان تھے، میرے نزدیک چیزوں کا بھی متبادل نہیں۔ یہاں تو پھر میری جان کا سوال تھا۔ نظریں اب اس کی جانب مرکوز تھی، وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ تقدیر پر یقین نہیں رکھتی؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ رکھتی ہوں نا یقین، اسی یقین نے ہی تو ہمیں ملایا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں بچپن سے ہی نکاح میں ہیں۔ یہ اتفاق نہیں میری بہن، یہ قسمت ہے۔ انوشا نے اتنی دیر میں پہلی بار ان کی گفتگو میں حصہ لیا۔ دوحہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ وہ دل میں نہ جانے کتنی بار رب کا شکر ادا کر چکی تھی، اور اگر تقدیر میں ہمارا ساتھ نہ لکھا ہوتا تو وہ اس کا جواب جاننے کو متجسس تھا۔ تو کیا میں صبر کر لیتی، کچھ دن روتی بلکتی اور پھر صبر کر لیتی؟ وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتی بولی تھی۔ تو پھر آپ کی بد دعا پتہ ہے قبول کیوں نہیں ہوئی؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ آپ نے وہ بد دعا دل سے نہیں کی ہوگی۔ محبت کرنے والے محبوب کی تکلیف کے بارے میں سوچ کر ہی تڑپ اٹھتے ہیں۔ آپ نے دل سے بس دعا کی تھی جو قبول ہوئی۔ میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اور وہ سر جھکائے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس نے باقی وہ بد دعا دل سے نہیں کی تھی۔ بھلا وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو اس کا ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ بس دعا پر یقین رکھتی تھی۔ بد دعا تو بس اس نے بے بسی کے کسی کمزور لمحوں میں بولتی تھی۔ دونوں کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ذوحان اتنا سخت مزاج نہ تھا جتنی سختی سے وہ دوحہ سے پیش آتا تھا۔ وہ دوحہ سے کہتا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا اور کسی اور سے شادی کر لے گا۔ اس سے خود بھی اپنے لفظوں پر اب شرمندگی ہوئی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ سخت مزاج، نہ بھی ہوں تو کبھی کبھی وہ ایسے الفاظ ادا کر جاتے ہیں کہ دوسروں کا دل چھلنی کر جاتے ہیں۔ دوحہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس سے عزیز تھی، لیکن دوحہ کی طرح اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ آئی ایم سوری دوحہ، میں نے آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے نا، اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا آپ سے، میں شرمندہ ہوں۔ واہ بھئی، ذوحان کی تو کایا ہی پلٹ گئی۔ چند ہی سیکنڈ میں تم سے آپ پر آگے انوشا نے چھیڑا تھا۔ بیوی ہے میری اور ان کی عزت کرنا فرض ہے مجھ پر۔ دوحہ بھلے ہی لائٹ سٹیک کرنے گئی تھی، لیکن میری آنکھوں پر بندی پاگل پن کی پٹی تو کھل گئی نا۔ دوحہ آج بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ سب کے لیے حیرت کا باعث یہ تھا کہ ذوحان نے رخصتی کی فرمائش کرتی تھی۔ دوحہ شرمائی تھی۔ خیر تو ہے، آج ہی اتنی کرامات کرنے لگے، آئندہ کیا ہوگا؟ آئندہ بھی انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ اب کبھی بھی آپ کو پریشان نہ کروں۔ سر چٹکتی مسکرائی تھی، اور جس دن انوشا کی رخصتی تھی اسی دن ذوحان اور دوحہ کی بھی رخصتی کرتی تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ رات کے تقریباً 10 ہو گئے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دوحہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ اپنے کمرے میں موجود وہ آرام کر رہی تھی۔ دلہن کا لباس وہ بدل چکی تھی۔ دروازہ نوک ہوا تھا۔ ذوحان اندر داخل ہوئے تھے اور دوحہ کو چینج کیے دیکھ وہ مایوس ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ذوحان نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آ گئے آپ؟ دیر کر دیا آپ نے، میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی سلام کے فوراً بعد شکایت پیش کر دینے کے بعد وہ کچھ خفا سی لگ رہی تھی۔ نماز پڑھنے گیا تھا دوحہ۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ناک سکیڑتے اسے بغور دیکھتے بولا تھا۔ میری خواہش تھی کہ آپ اپنی شادی کی رات ہم دونوں مل کر نماز ادا کریں، اور شکرانے کے نفل بھی۔ اپنی دلہن کا تو خیال ہی نہیں۔ وہ اس کے پیچھے تکیہ درست کر رہی تھی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا مت کریں، لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے دن ہی اپنی دلہن سے خدمتیں کروانے لگ گیا ہوں۔ ایسی بات نہیں، وہ مسکرائی تھی۔ چلیں ہم دونوں مل کر شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں۔ آپ نے پہلی بار مجھ سے کوئی فرمائش کی ہے، اور وہ بھی اتنی خوبصورت فرمائش۔ دوحہ وضو کر کے باہر آئی تھی اور باہر آ کر کمرے میں جائے نماز سے
بچھانے لگی تھی۔ اس نے دونوں جائے نماز ساتھ ساتھ بچھائی تھی۔ ذوحان بھی وضو کر کے واپس آیا تھا۔ وضو سے پر اس کا چہرہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا۔ دوحہ اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرائی تھی۔ دوحہ نے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا۔ ذوحان فولڈ ہوئی آستین نیچے کرتا کف کے بٹن لگا رہا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ نیت باندھی تھی۔ دونوں مل کر سجدے میں گئے تھے اور پھر نفل ادا کرنے کے بعد دونوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ دعا مانگنے کے بعد وہ دونوں یوں ہی جائے نماز پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے دعاؤں میں کیا مانگا ذوحان؟ دوحہ نے اس سے پوچھا تھا۔ میں نے مانگا کہ ہمارا یہ ساتھ ہمیشہ سلامت رہے اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی بیگم کو دوبارہ کبھی پریشان نہ کروں۔ وہ سر جھکائے ہنسا تھا۔ اور آپ نے کیا مانگا؟ اس نے دوبارہ سر اٹھایا تھا۔ وہ دوحہ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے اللہ سے مانگا کہ وہ میرے شوہر کو لمبی زندگی عطا کرے تاکہ ہم خوشیوں بھری ایک لمبی زندگی جئیں۔ دوحہ اپنے جو ہاتھ میں رنگ پہن رکھی ہے نا، یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں پہنے اس کے نام والی رنگ کی جانب دیکھتا ہوا بولا تھا، اپنا مجھے اس طرح کی ایک اور رنگ بنوا دیجیے گا، اس پر میں آپ کا نام لکھواؤں گی، کتنا اچھا لگے گا نا۔ ذوحان نے اس کے ہاتھ سے رنگ اتار کر اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنی تھی۔ آپ کے نام کی رنگ میں پہنوں گا اور میرے نام کی رنگ آپ۔ دوحہ نے اپنے ہاتھ سے وہ رنگ کبھی نہیں اتاری تھی اور اب اسے اپنی فنگر پر خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ جائے نماز سمیٹتی وہ الماری میں رکھ چکے تھے۔ وہاں پر مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ آرڈر کریں؟ اتنی رات کو اس وقت؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں جی اس وقت۔ ذوحان منع مت کیجیے گا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، وہ ضدی لہجے میں بولے تھے۔ اگر کچھ آرڈر کرنے کے بجائے ہم دونوں مل کر کچھ بنائیں تو؟ ذوحان نے آئیڈیا دیا۔ اب وہ دونوں کچن میں موجود تھے۔ دوحہ نے فریج کھولا تو اس میں بریڈ اور جیم رکھا تھا۔ بریڈ جیم تو اسے ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھا۔ چلیں ہم بریڈ جیم کھاتے ہیں، بریڈ روسٹ کرتے ہیں۔ وہ دونوں وہیں کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ وہ دونوں کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ آج دوحہ سے زیادہ شاید ہی کوئی خوش تھا۔ اس نے ہمیشہ ذوحان کو خود پر سختی کرتے دیکھا تھا، لیکن آج اس کا یہ روپ دیکھ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ ذوحان اسے ہمیشہ ایسے ہی پیار کرتا رہے۔ ذوحان نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی سر جھکا گئی تھی۔ اگلے دن گرینڈ ریسیپشن کا فنکشن اناؤنس کیا گیا تھا۔ یہ ریسیپشن کا فنکشن وہ بہت بڑے میرج ہال میں آرگنائز کیا گیا تھا۔ انوشا اور دوحہ کا ریسیپشن ایک ہی جگہ تھا۔ وہ دونوں آج پھر سے دلہنوں کی طرح سجی تھی۔ ذوحان اور ہمدان، انوشا کا ہسبینڈ، دونوں 3 پیس سوٹ میں ملبوس تمام تر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ لائٹس آف ہوئی تھی اور ڈم لائٹ کے حالے میں دوحہ اور انوشا اپنے اپنے لہنگے تھامے چلی آ رہی تھی۔ دوحہ کے ساتھ ذوحان کی والدہ اور انوشا کے ساتھ اس کی اپنی ساس یعنی ہمدان کی ماں تھی۔ ان دونوں کے آتے ہی ہیوٹنگ کا شور اٹھا تھا۔ ان دونوں کے آتے ہی ذوحان اور ہمدان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو اسٹیج کی طرف لایا گیا تھا۔ ذوحان اور ہمدان نے اپنے اپنے ہاتھ اپنی اپنی دلہنوں کی جانب بڑھائے تھے۔ اپنی اپنی دلہنوں کے ہاتھ ہمیں بھی اسٹیج پر لائے تھے۔ دوحہ اور انوشا اسٹیج پر بیٹھی تھی، دوحہ کے ساتھ ذوحان جبکہ انوشا کے ساتھ ہمدان بیٹھا تھا۔ پہلے وہ دونوں اور اب وہ چاروں ہی تمام تر لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے۔ ذوحان میری تعریف کریں؟ دوحہ نے آہستگی سے کہا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں آپ کی تعریف کروں؟ کیا مطلب؟ آپ میری تعریف نہیں کر سکتے کیا؟ بیوی ہوں میں آپ کی اور آج ہمارا ولیمہ ہے اور اتنا پیارا میں تیار ہوئی ہوں اور آپ میری تعریف ہی نہیں کر سکتے؟ میں نروٹے پن سے بولی تھی۔ سوری میری پیاری وائف، لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایسا کہتا وہ تقریباً دوحہ کو تپا گیا تھا۔ ٹھیک ہے پھر رات کو آپ کمرے میں آنے کی ہمت مت کیجیے گا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی آپ کی۔ دوحہ نے صاف دھمکی دی تھی۔ ایسے ظلم نہ کریں۔ وہ ہنسا تھا۔ تو پھر آپ میری تعریف کریں۔ دوحہ کی سوئی ابھی بھی تعریف پر رٹتی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر میں یہ جھوٹ بول دیتا ہوں، میں یہ سچ بولتا ہوں کہ دوحہ نے اس کی توثیق کی۔ میں یہ سچ بولتا ہوں کہ میری بیوی دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے۔ اور کیا بولو؟ وہ رکا تھا۔ بولے میں سن رہی ہوں، وہ مزے سے کہہ رہی تھی۔ اور یہ کہ زوجہ ذوحان سے ذوحان کو بہت زیادہ محبت ہے۔ دوحہ ذوحان کی آنکھوں کا نور ہے۔ وہ دل سے اس کی تعریف کر رہا تھا اور دلہن بنی اس روپ میں دوحہ ذوحان کے دل میں اتر رہی ہے۔ ذوحان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، اس کے کان کے قریب جھکتا وہ بولا تھا۔ بے اختیار اور سرشاری کی کیفیت میں دوحہ اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ شرمائیں گی نہیں آپ؟ ذوحان نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں کیوں شرمانے لگی؟ وہ کندھے جھکا گئی تھی۔ لیکن دلہنیں تو شرماتی گھبراتی ہی اچھی لگتی ہے نا؟ ذوحان اس سے کہہ رہا تھا۔ آپ کو بڑا پتہ ہے کہ دلہنیں شرماتے گھبراتے روپ میں اچھی لگتی ہیں۔ کتنی دلہنوں کا ایکسپیرینس ہے آپ کو؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اللہ توبہ بیگم کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ بکھلا ہی تو گیا تھا۔ وہ ہنسی تھی۔ دل کی تار چھیڑنا میوزک پلے ہوا تھا۔ ہمدان نے انوشا کو دیکھا تھا۔ کچھ محبتیں بہت حسین ہوتی ہیں جو بالکل خاموشی سے مل جاتی ہیں۔ کچھ نئی بات نہیں حسن پر آنا دل کا، مشغلہ ہے یہ نہایت ہی پرانا دل کا۔ اور کچھ محبتیں بہت پہلے سے ہی نصیب میں لکھتی جایا کرتی ہیں۔ ذوحان کے ہاتھ میں دوحہ کا ہاتھ تھا۔ وہ محبت کی شروعات، وہ تھا خوشی۔ دیکھ کر ان کو وہ پھولے نہ سمانا دل کا۔ دوحہ کو یاد تھا کہ کس طرح ذوحان کا اس کے سامنے آنا خوشی کے پھول اس کے دل میں کھلا دیتا تھا۔
دل لگی دل کی لگی بن کے مٹا دیتی ہے روک، دشمن کو بھی یارب نہ لگانا دل کا۔ وہ ستمگر اس کی نہیں سنتا تھا، میرے پہلو میں نہیں، آپ کی مٹھی میں نہیں ہے ٹھکانے ہیں بہت دن سے ٹھکانا دل کا۔ اس کا دل اس کے بس سے باہر تھا، وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا۔ نوشاب آج کل بہت زیادہ حسین ہو گئی ہیں، ہمدان کے لبائستگی سے لیتے نہیں جی، میں تو ہمیشہ سے اتنی حسین تھی، وہ فخریہ کالر چھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ یہ میری نظر کا کمال ہے، دلہن کے آپ پر گزرتے دن کے ساتھ حسین سے حسین تر ہوتی چلی گئی۔ وہ بڑے سکون سے تمام کریڈٹ لے گیا تھا، بے جھجک آ کے ملو، ہنس کے ملاؤ آنکھیں، آؤ ہم تم کو سکھاتے ہیں ملانا دل کا۔ دونوں کی آنکھیں ملی تھی، نقش بر آپ نہیں، وہم نہیں، خواب نہیں، آپ تو کھیل سمجھتے ہیں مٹانا دل کا۔ آج وہ اعتراف کرتا تھا کہ جوہان افندی کو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہ کے ہاتھ سے جانا دل کا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور جوہان دل و جان سے اس پر قربان ہوا تھا۔ ختم شد۔